ناظرین ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر خرم دستگیر خان جو کہ وفاقی وزیر توانائی ہیں. منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ وابڈا پریکٹیکلی اسپیکنگ اب آپ کے انڈر ہے یا وہ خورشید شاہ صاحب کے انڈر ہے؟ منسٹر فار واٹر ریسورسز کس طرح یہ مینیج کرتے ہیں آپ اس وقت؟ جی اس کے اسینچلی دو حصے ہوئے ہیں. تو جو وابڈا تھا وہ وابڈا موجود ہے لیکن وہ اب پاور ڈیولپ نہیں کر رہا، وہ صرف واٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. تو لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے ڈیمز کی، براجز کی. جو ارسا ہمارا ادارہ ہے وہ ان کے تحت ہے. بجلی کا جو پورا سسٹم ہے، جو جنریشن ہے، میں نے آپ کو کہا جنریشن ہے، ٹرانسمیشن ہے اور ڈسٹریبیوشن ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ پھر اب پاور ڈویژن جس کو جو میری ذمہ داری ہے اس وقت اس میں ہے. اور پھر آف کورس پیٹرولیم ڈویژن ایک علیحدہ ہے جو اس وقت مصدق ملک صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ڈویژن ہے کہ جو پیٹرولیم اور دوسرے منرلز ہیں وہ دیکھتے ہیں. ہم پریکٹیکلی بجلی کا جو پورا نیٹ ورک ہے وہ دیکھتے ہیں. یہاں ضرور ایک اوور لیپ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے ہائیڈل پاور کے پروجیکٹس ہیں ان کے براہ راست بینیفیشری یا افیکٹیز ہم ہیں، لیکن ان کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ ابھی تک واٹر ڈویژن کے پاس ہے. تربیلا ڈیم کا، منگلا ڈیم کا، براجز کا. وہ کبھی کبھی ایک فریکشن آتی ہے، وہاں بھی ایک فریکشن آتی ہے، لیکن یوزولی آئی تھنک بجلی کا جو محکمہ ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. اور اچھا اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو نیلم جہلم پروجیکٹ ہے جو کئی سالوں سے نہیں چل پا رہا، اب کیا؟ کیونکہ اس سے بھی تقریباً 1000 میگا واٹ بجلی تو ہم لے پائیں گے. نہیں، نیلم جہلم دی 4 سال ایگزیمپلری ایفیشنسی سے چلا ہے. 969 میگا واٹ اس کے تھے اور وہ بہت اچھا چلا. بعض اوقات زیادہ بھی دیتا تھا ہمیں. لیکن پچھلے جولائی میں اس کی جو آؤٹ لیٹ ٹنل ہے وہ کلیپس ہوئی. لہٰذا 1 سال سے وہ بند ہے. پلانٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، پلانٹ کا بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. ٹیکنالوجی زبردست ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی لوگ خدشات کا اظہار تو کر رہے ہیں. جو لوگ بھی ذرا سے جن کا انجینئرنگ مائنڈ ہے، یہ تو ایک معجزاتی پروجیکٹ ہے نا، بیکاز تمام جو اس کا سسٹم ہے وہ اس پہاڑ کے اندر ہے جو نیلم اور جہلم دریاؤں کے درمیان میں ہے. تو دا ہول تھنگ از ان سائڈ دا ماؤنٹین. تو وہاں جو ہے وہ اس کی ٹنل کلیپس ہوئی اور اس پہ بہت ہم نے کام کیا ہے. واٹر ڈویژن نے بہت اس پہ کام کیا ہے. خورشید شاہ صاحب کو میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پہ بڑی دلچسپی لی ہے. تو اب ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ تمام جو ہم نے بڑی ایفرٹ کی ہے کہ نہ صرف اس کو ریپیئر کیا جائے بلکہ اس کو دوبارہ ہونے سے بھی روکا جائے. یہ بھی تو ایک چیلنج ہے. تو یہ توقع ہے کہ جولائی کے مڈل میں یا جولائی کے آخر تک انشاءاللہ وہ اپنا کام دوبارہ شروع کر دے. اچھا چلو، دیٹ از ویری انکریجنگ اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ جی اس بارے میں بڑے خدشات کا ڈیٹیلڈ بریفنگ ہم نے لی ہے، بار بار لیتے ہیں. بلکہ میں نے تو ابھی 2 دن پہلے جا کے ایک ورکنگ لیول بریفنگ لی. میں نے کہا، میں چونکہ خود انجینئر ہوں، میں نے کہا مجھے سمجھاؤ یہ اب آپ کیا ہوا تھا اور کیا کر رہے ہیں اور کیسے پریونٹ ہوگا. تو آسک لاٹ آف ٹف کویسچن. لیکن اب میں کافی حد تک پر امید ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو پوری ایفرٹ وہاں ٹیم کر رہی ہے وہ جو سی پیک کے کانٹیکسٹ میں جو انرجی سیکٹر میں یا انرجی ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں چیزیں تھیں وہ صحیح اسموتھی چل رہے ہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت ہماری ٹوٹل کیپیسٹی کتنی ہے اگر ہم جاننا چاہیں؟ کوئی 60 دیکھیے، میں ایک تو یہ کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس تھے مینلی مثلا ایک تو تھے امپورٹڈ کول کے اوپر، وہ 3 چل رہے ہیں. ہم چونکہ میرٹ آرڈر پہ چلاتے ہیں، جو جتنی سستی ترین بجلی ہے وہ پہلے چلتا ہے، اس کو سب سے زیادہ چلتا ہے، اس کے بعد تو وہ جو 3 ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. گرمیوں میں خاص طور پہ وہ چلتے ہیں، سردیوں میں کم چلتے ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے سی پیک کا پروجیکٹ تھا اس کا میں ذکر کیا کہ شنگھائی تھر کول کا 1320 میگا واٹ کا بڑی سکسیسفلی چل رہا ہے الحمدللہ، آج بھی چل رہا ہے. اسی طرح سی پیک کا ایک ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ تھا کروٹ میں، وہ بھی الحمدللہ پچھلے سال سے چل رہا ہے 720 میگا واٹ دریائے جہلم پر ہی ہے، وہ بھی ہم نے چلا دیا ہے. تو سی پیک کے جو منصوبے ہیں وہ بائی اینڈ لارج بہت اچھے چل رہے ہیں. اگر کوئی بحران ہے تو وہ ہمارا ہے اور وہ مالی بحران ہے کہ ان کی جو ریگولر پیمنٹس ہیں وہ اس میں ہمیں ضرور رکاوٹ آتی ہے. لیکن سی پیک کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا ایشو. تو ابھی اس وقت ہماری کیپیسٹی کتنی ہے؟ کتنا بجلی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہماری اس وقت لسٹڈ کیپیسٹی ہے وہ 41,000 میگا واٹ، ٹھیک.
اور پاکستان کی میکسیمم ڈیمانڈ پچھلے سال 30,000 میگا واٹ تک تو گئی. یہ پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی رہتی ہے اتنی اگر ہماری کیپیسٹی ہے؟ جی میں یہی کیچ ہے. یہی کیچ یہ ہے کہ مہنگی بجلی بہت ہے، سستی بجلی نہیں. تو کم از کم 13 سے 14,000 میگا واٹ ایسا ہے جو پرانا لگا ہوا ہے 80 کی دہائی میں 90 میں وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ تیل پر لگا ہوا ہے. کچھ گیس کے پلانٹس بھی ہیں لیکن ان کی ایفیشنسیز اتنی لو ہیں 20%. یہ آئی پی پیز والی بات کر رہے آئی ہیں؟ پی پیز بھی ہیں، کچھ میں سرکاری سرکاری بھی ہیں. 22%، 27%. اس کے اگینسٹ میں بتاؤں کہ جو ابھی 2013 سے 18 کے دوران 4 LNG کے پلانٹس لگے، جو میں نے کہا کہ اس سمندری طوفان کی وجہ سے ان کے میں رکاوٹ آئی ہے، ان کی ایفیشنسی بھائی صاحب 61% ہے. تو لہٰذا جب آپ کے ساتھ 61% ایفیشنسی ہے اور دوسری طرف 27% ہے، پھر قومی جو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس 27 کو بند کر کے 61 والا چلایا جائے اور زیادہ چلایا جائے. تو اسی لیے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ کی اس وقت بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، اس وقت بنیادی وجہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمت کم رکھی جائے، کیونکہ جتنے آپ وہ مہنگے پلانٹ چلائیں گے وہ آپ کے بل میں آئیں گے. اور جو پچھلے سال ہوا کہ جون کے مہینے میں جب ڈیمانڈ اچانک بڑھی، ایکچولی اپریل سے ہی بڑھ رہی تھی، تو ہم نے اپنے تیل والے پلانٹس بھی چلائے. پرائم منسٹر کا حکم تھا کہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کم سے کم کرنی. جب ہم تیل والے پلانٹس چلائے تو 2 مہینے بعد وہ بم پھٹا لوگوں کے اگست کے بلوں میں کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، یعنی ہمارے اس وقت یونٹ کی قیمت 2300 روپے ہے، 10 روپے ایکسٹرا چارج ہوا فی یونٹ لوگوں کے بلوں میں، صارفین کے بلوں میں. پورا ملک جو ہے وہ تکلیف سے چیخ اٹھا. اس سے یہی سبق سیکھا گیا. اسی لیے آج بھی اگر ہمارے پاس لٹرلی آپ کہہ سکتے ہیں اکتوبر سے لے کر مارچ تک تو بہت وافر بجلی ہے، لیکن ہم تب بھی تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں کہ ہم منیمائز کریں تیل کا استعمال، اور جتنے بھی مہنگے فیولز ہیں چاہے وہ امپورٹڈ کول ہے اس کو منیمائز کرتے ہیں. تو آج بھی اگر آپ کو لوڈ شیڈنگ آپ کے صارفین کو اور ناظرین کو فیل ہو رہی ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ وہ جب بل آئیں تو پھر مجھے اچھے الفاظ سے یاد کر. تو یہ جو سولر انرجی کی نیٹ میٹرنگ کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے گورنمنٹ کس حد تک مطمئن ہے کہ لوگوں سے خرید کر اور جی نہیں، اس میں ایسا ہمارے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے، لیکن ابھی اس کا کوانٹم بہت کم ہے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ یہ ایک اگر آپ سسٹمک لحاظ سے دیکھیں، مثلا میرے اور آپ کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ اگر ہم نے اپنے گھر پہ لگا لیا، اللہ نے ہمیں وسائل دی ہیں، لیکن ہر جو نیا سولر ہے وہ ہمارے بجلی کے سسٹم میں ڈسٹورشنز ایڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ انٹرمیٹنٹ ہے. وہ صبح چلا ہے اور صبح ریمپ اپ ہوتا ہے، جیسے سورج اوپر گیا، جیسے سورج نیچے گیا وہ نیچے گیا، اور اس دوران بھی جو اس کی پروڈکشن ہے اس میں اس کے اندر ہم انجینئرنگ کی زبان میں کہتے ہیں کہ نیگیٹو ہارمونکس کریٹ ہوتے ہیں جو کہ سسٹم کو ڈسٹیبلائز. اسی طرح جو ونڈ کا معاملہ ہے، وہ ونڈ تو ہوا تو کسی وقت بھی کم ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے. تو یہ ان کے لیے بھی آنے والی حکومت کو ہم نے آلریڈی اس پہ سے بہت کام کیا کہ جدیدیت سسٹم کے اندر لانی ہوگی ٹرانسمیشن میں، جہاں یہ چیزیں بجلی پیدا ہو کر آ رہی، کہ وہ ان سب چیزوں کو، اور آج کے دور میں ٹیکنالوجی اویلیبل ہے کہ اس کو آٹومیٹیکلی مینیج کریں. تو یہ فری رائڈ نہیں ہے، لیکن جتنا ہم سولر لائیں گے، جو کہ لارج سکیل ایکچولی سولر آئے گا انشاءاللہ، اس سے بجلی کی جو اوسط قیمت ہے وہ کم ہوگی. اچھا، میرے ذہن میں ایسی سوال آ گیا. جی ضرور. ایکچولی میں آج پرسوں کو ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ مساجد والے کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کے بجلی کے بل میں پی ٹی وی لائسنس فی 100 روپے کی آ جاتی ہے، اور مساجد میں تو کوئی ٹی وی نہیں لگے ہوئے. تو ان سے ہمیں ہماری جان چھڑائیے اس سے. جی میں نے سب مساجد اور آپ کے توسط سے میری ان سے استدعا ہے کہ ٹیلی ویژن لائسنس فی ان کو لگ کر آتی ہے جو ہمارے مساجد اور عبادت گاہوں کے ٹیرف میں نہیں ہے. مثلا میٹر میرے نام پہ تھا، وہ مسجد پہ چلا گیا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا عبادت گاہوں کے لیے، یہ صرف مساجد کے لیے، تمام عبادت گاہوں کے لیے ایک علیحدہ ٹیرف ہے. تو میری استدعا ہے کہ آپ درخواست دیں کہ یہ والا میٹر جو ہے یہ عبادت گاہ کا ہے، اس کو اس پہ شفٹ کیا جائے. اور میں یہ یقین دلاتا ہوں، ہم نے پہلے بھی ہدایت کی ہوئی ہے کہ جو کوئی بھی اپلائی کرے اس کو فوری طور پر وہ ٹیرف اس میں کوئی تاریں نہیں چینج ہونی، صرف انہوں نے اپنے کمپیوٹر میں اس کا ٹیرف چینج کرنا ہے، وہ فوری طور پر ٹیرف. ویری گڈ. آخری سوال میرا،
پرائم منسٹر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ایک بڑی لمبی طویل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کے ساتھ، اور اب یہ ایگریمنٹ ہو ہی جائے گا، اسٹاف لیول ایگریمنٹ۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے جس طریقے کا ان کا لہجہ ہے، لب و لہجہ IMF کے حوالے سے، وہ تو ہمیں کوئی انکریج نہیں کر رہا یا ہمیں اس طرف لے کر نہیں جا رہا جہاں یہ معلوم ہو کہ اب واقعی IMF کے ساتھ ہمارے معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ دو مختلف بیانیے ہیں، ایک طرف PM کچھ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف وزیر خزانہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ وزیر خزانہ تو غالباً وہ احمد فراز کا شعر ہے کہ دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا۔ کیونکہ ان کے زخم ہیں، وہ برسر عام رکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کام لیکن یہ ہے، احتیاط نہیں کرنی چاہیے؟ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن چونکہ اس دفعہ کی جو نیگوسیشن تھی اس میں پاور ڈویژن بہت ڈیپلی شامل تھا، پاکستان کے فائنانسز میں بہت بڑا رول ہے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں بڑے عاجزی سے کہ اسینچلی فروری کے وسط کے بعد سے IMF کے معاہدے میں کوئی ٹیکنیکل یا پالیسی ایشو انوالو نہیں ہے۔ وہ تو الزام یہی دے رہے ہیں کہ کچھ اور IMF کو کوئی اور کنٹرول کہیں سے جی کھول رہا ہے۔ میں اس پہ کیا سرائی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹیکنیکل اور پالیسی چینجز کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک معاملہ تھا جو کہ بار بار ہوا کہ IMF نے اس دفعہ یہ بھی ہم سے ایک غیر معمولی اور غیر نصابی ایکسٹرا کریکولر مطالبہ کیا کہ یہ جو آپ کی فورن کمٹمنٹس ہیں، آپ فورن گورنمنٹ سے ہمیں خط لے کر دیں، جو کہ IMF کا کام نہیں ہے۔ اٹس ناٹ دیئر جاب، دے اوور اسٹیپ دیئر باؤنڈس، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا مجھے نہیں معلوم، یہ تو آپ جیسے جو خارجہ پالیسی کے ماہرین ہیں وہ ہمیں بہتر بتائیں گے، بلکہ آپ کے ناظرین کو کسی دن آپ ضرور بتائیے کہ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد وہ خطے کو کیسے دیکھ رہا ہے، یا مغربی دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے، یا وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم سے انتقام لے رہے ہیں کہ ان کے جو تمام جو چھپے ہوئے جو ریزنٹمنٹس تھیں وہ ہم سے لیکن وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ IMF کا معاہدہ نہ ہونے کی وجہ نہ ہی ٹیکنیکل ہے اور نہ ہی معاشی پالیسی ہے، یہ کوئی اور ہی وجہ ہے، وہ آپ جیسے ماہرین ہمیں بہتر بتائیں گے۔ چلیے بہت شکریہ، آپ نے بال ہماری کورٹ میں ڈال دیا ہے تو ہم کوشش کریں گے، لیکن آپ آئی ریئلی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو اور بینیفٹڈ اے لاٹ، اور وش یو آل دا بیسٹ، ناٹ اونلی اس جو وقت بھی رہ گیا بلکہ اگلے الیکشن میں بھی وش یو آل دا بیسٹ۔ ناظرین، دی سائفر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔